ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحیح بخاری شریف سے کتاب الوحی، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم سے آپ درس سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کے سلسلے میں جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب العلم سے باب نمبر 22 اور موضوع ہے علم کی فضیلت۔ شارحین حدیث نے اس عنوان کے تحت ایک اعتراض قائم کر کے پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اعتراض یہ قائم کیا گیا کہ جب کتاب العلم امام بخاری نے شروع کیا تھا تو اس وقت علم کی فضیلت پر بات کی تھی، اب دوبارہ نئے سرے سے پھر علم کی فضیلت کا عنوان باندھ دیا، یہاں پر ایک تکرار کی صورت لازم آ رہی ہے۔ تو شارحین حدیث پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں جب کتاب العلم کا آغاز ہوا، ابتدا کی گئی، تو وہاں پر جہاں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا تو وہاں مراد علماء کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، اور اب جو علم کی فضیلت کا باب باندھا ہے اس میں مقصود علم کی ہی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث کو بیان کیا، حدیث نمبر ہے 82۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں لیث نے حدیث بیان کی عقیل کے واسطے سے، انہوں نے حضرت ابن شہاب سے، اور انہوں نے حمزہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال بین انا نائم اوتیت بقدح لبن فشربت حتی انی لأری الری یخرج فی اظفاری ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب قالوا فما اولته یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح اس میں سے پیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی میں سیر ہو گیا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا لی؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے علم کو تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دودھ اور علم دونوں کثرت نفع کے اندر اشتراک رکھتے ہیں، یہ مشترک ہیں۔ دودھ انسان کے جسم کی غذا ہے اور بدن کے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس سے انسان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور علم یہ انسان کی روح کی غذا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کا سبب بھی علم ہے۔ خواب میں دودھ کو دیکھنا سنت اور فطرت پر استقامت کی دلیل ہے، اور علم دین کے حصول کی دلیل بھی بنتا ہے، کیونکہ دودھ وہ پہلی غذا ہے جو عام طور پہ نومولود کو دنیا کے طعام سے دی جاتی ہے۔ اسے فیڈ کرایا جاتا ہے، اسے فیڈ میں دودھ پلایا جاتا ہے، اور دودھ سے اس کے بدن کی حیات حاصل ہوتی ہے، جیسے علم سے دلوں کی حیات حاصل ہوتی ہے۔ نیز دودھ جنت کی نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ جنت میں دودھ کے دریا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور اس کی تعبیر علم سے کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فطرت ہے وہ سلیم تھی، اور ان کا دین صحیح تھا، اور ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بالکل ظاہر ہے، اور خواب کی تعبیر کو بیان کرنے کا جو جواز ہے وہ بھی اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ خواب حقیقت واقعہ تھا یا محض ایک تخیل تھا؟ تو شارحین حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کا یہ خواب حقیقت واقعہ تھا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے، اور اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی استحالہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد باب نمبر 23 بیان کرتے ہیں، اور باب کا عنوان ہے باب الفتیا وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا۔ جانور وغیرہ سواری کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہو، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور یہ اس کا جواب دے دے۔ یعنی عالم سواری پر ہے اور اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور یہ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دے دیتا ہے۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک جائز بات ہے۔ اس باب میں اور باب سابق میں مناسبت کیا ہے؟ کہا پچھلے باب کے اندر علم کی فضیلت کا ذکر تھا، اور اس باب کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے کہ عالم سے سوال پوچھا گیا اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں، تو دونوں میں جو اشتراک ہے وہ علم کے اعتبار سے ہے۔ حدیث نمبر 83، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے حدیث بیان کی، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر منی میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھ رہے تھے، اور فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقف فی حجت الوداع بمنی للناس یسألونہ، حضور کھڑے تھے ان کے لیے کہ جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ فجاءہ رجل، اس دوران ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا لم اشعر فحلقت قبل ان اصبح، کہ مجھے علم نہیں تھا اور میں نے کیا کیا، بھول کر حلق پہلے کروا دیا، چونکہ یہ حج کا موقع تھا اور ترتیب قائم رکھنا احناف کے نزدیک واجب ہے، تو اس کے مسئلہ پوچھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مجھے پہلے قربانی کرنی چاہیے تھی، حلق بعد میں کروانا چاہیے تھا،
لیکن میں نے حلق پہلے کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذبح ولا حرج، کہ تو اب ذبح کر اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فجاءہ آخر، پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا لم اشعر فنحرت قبل ان ارمیہ، کہ لا علمی میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی ولا حرج، تو اب رمی کر اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی کسی ایسی بات کے بارے میں سوال کیا گیا جو پہلے کر لی یا بعد میں کر لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک کی اپنے عنوان کے ساتھ مطابقت کیا ہے؟ اس بارے میں شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ باب کے عنوان میں فتویٰ کا ذکر ہے، باب الفتیہ، فتویٰ کا ذکر ہے، اور اس حدیث مبارک میں فتویٰ اور جواب فتویٰ دونوں کا ہی ذکر موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، افعال حج کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ حاجی جب منی، عرفات اور مزدلفہ سے واپسی اپنے وقت مقرر پر منی پہنچتا ہے تو منی پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کو رمی کرتا ہے، کینکریاں مارتا ہے، پھر اس کے بعد یہ قربانی اپنی طرف سے کرتا ہے۔ وہ حاجی کہ جس نے حج تمتع اور قران کا احرام باندھا ہوتا ہے یہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروایا جاتا ہے، یہ تقصیر کی جاتی ہے۔ آیا کہ یہ ترتیب واجب ہے یا سنت ہے؟ یعنی اگر اس ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کیا دم لازم آئے گا یا کوئی بھی حرج نہ ہوگا؟ اس حوالے سے ائمہ کرام آپس میں مختلف ہیں، ان کا اختلاف ہے۔ ہمارے فقہ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے۔ جس نے اس ترتیب کے خلاف عمل کیا تو اس پر دم لازم ہوتا ہے، یعنی 10 ذو الحجۃ الحرام جب یہ منی آ جائیں تو منی آ کر سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کو رمی کریں گے، کینکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد حج تمتع اور قران کرنے والے یہ قربانی کریں گے اور پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر کی جائے گی، اور یہ ترتیب بالکل واجب ہے۔ اب اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ترتیب واجب ہے اور دم لازم ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ترتیب کے برخلاف کر کے پوچھنے والوں کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے ایک غلط کام کیا ہے اور اس کا دم لازم ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اب کر لو اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شارحین حدیث اس کا جواب دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اس ترتیب کے جو خلاف کیا ہے وہ عمدن نہیں کیا، بلکہ بھول کر تم سے ایک معاملہ ہوا ہے اور بھول معاف ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور بھول کو معاف رکھا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس موقف پر دلائل بھی پیش فرمائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیحرق لذالک الدم، جس نے اپنے حج میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا وہ اس کے لیے ایک جانور کا خون بہائے گا، یعنی اس ترتیب کے خلاف کرنے کی بنا پر اس پر دم لازم آ جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کتاب العلم میں جو باب باندھا ہے، باب نمبر ہے 24 اور اس کا جو عنوان آپ نے دیا، عنوان یہ ہے کہ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، اس شخص کے بارے میں باب ہے
جو ہاتھ یا سر کے اشارہ سے فتویٰ دیتا ہے، یعنی اس سے سوال پوچھا گیا تو زبان سے جواب دینے کی بجائے اپنے سر یا ہاتھ کے اشارہ کے ساتھ اس کا جواب دے دیا، تو گویا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شرعاً اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہے 84۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے ایوب نے اکرمہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا گیا، ذبحت قبل ان ارمی فاومأ بیدہ قال لا حرج، قال حلقت قبل ان اصبح فاومأ بیدہ ولا حرج۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آخری حج میں کسی نے یہ پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کینکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کسی دوسرے شخص نے یہ پوچھا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا، حالانکہ حلق بعد میں تھا اور قربانی پہلے تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارہ سے یہ بیان فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کے بعد حدیث مبارک نقل فرمائی، حدیث نمبر ہے 85۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں حنظلہ نے سالم سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْحَرَجْ، یعنی حرج کیا ہے، حرج سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا کہ حرج سے یہاں پر مراد کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے۔ حرج کا معنی فتنہ اور فساد بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی جو تفسیر ہے وہ قتل سے ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کی باب کی عنوان کے ساتھ مطابقت پھر اس طرح ہوگی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بیان کیا، اور باب کا عنوان بھی یہی ہے کہ اگر کسی محدث سے، کسی عالم سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ سوال کا جواب اپنے ہاتھ کے اشارے سے دے دیتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی عالم کے لیے سوال کا جواب دینا جائز ہے۔ باقی رہا حج کے افعال کی تقدیم و تاخیر، تو اس حوالے سے دم لازم ہوگا یا نہیں، تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کو چھوڑ دیتا ہے، کسی ایک فعل کو مقدم یا مؤخر کرتا ہے، تو اس پر اس کے عوض میں قربانی لازم ہوگی، اور یہ معاملہ اگر بھول کر ہوتا ہے قربانی تو تب بھی لازم ہوگی، لیکن اس پر اس فعل کو مقدم یا مؤخر کرنے کی بنا پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔ نیز اس حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھا لینے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ نہیں کہ علم ختم ہو جائے گا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ علم جن علماء کے سینے میں ہوگا ان علماء کو اٹھا لیا جائے گا کہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے، تو جب یہ جلدی دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے، جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا انہی کے سینوں میں رہ جائے گا، اور یہ اپنے سینوں میں اس علم کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، کہ قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی اور فتنے اور فساد زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے۔ جہالت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر دوسرا شخص
اپنے طور پر دین میں کچھ نہ کچھ کہتا ہوا نظر آئے گا، علم حاصل نہیں کیا، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھے، صرف اپنی اٹکل سے اپنے ذہن کے مطابق اپنی کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور کبھی یہ قرآن کی آیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں حالانکہ ان کو اجازت نہیں، اور کوئی شخص نظر آئے گا جو احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی رائے کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا، فقہی مسائل خود اپنی ذات سے بیان کرنے لگے گا، جو خود اپنے دل کو اچھا لگا اسے ظاہر کرے گا، اور جو دل کو اچھا نہ لگا اسے ماننے سے انکار کر دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص فیس بک پر ہے اور ہر دوسرا شخص یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس گفتگو کا عام طور پر دین کے ساتھ کوئی تعلق دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ علم حاصل خود نہیں کیا اور اپنی مرضی سے اپنی رائے سے دین میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو ایسے لوگوں کے فتنہ سے اور فساد سے محفوظ فرمائے، جہالت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم کی دولت سے فیض یاب فرمائے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ